قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ قدر کے اندر لیلۃ القدر کے حوالے سے، یعنی شب قدر کے حوالے سے بڑی مفصل گفتگو فرمائی، اور پورا سورہ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اس موضوع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ویسے ہی مفسرین کی جو آراء ملتی ہے ان میں ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ ملتا ہے۔ اسی سورہ پاک کی جو تفسیر ہے اس کے تناظر میں یہ بات بہت ضروری سمجھتا ہوں عرض کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر یہ جو واقعات ہیں، یہ تفاسیر کے اندر الدر المنصور کے اندر یہ حوالہ بڑی تفصیلی کے ساتھ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے، اور دوران گفتگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سابقین امت کے اندر ایک نبی تھے جن کا نام تھا جناب حضرت حزقیل علیہ السلام، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہربانی فرمائی کہ وہ 1000 مہینے تک مسلسل دن کو روزہ رکھتے اور جہاد کرتے اور ساری رات قیام کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی بات موجود ہے کہ سابقین امت کے اندر جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کے اندر معاملات یہ تھے کہ عابد کا لفظ اس بندے میں بولا جاتا تھا، جس طرح کہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سابقہ امت میں یہ صرف عابد اس بندے کو کہا جاتا تھا جو دن کو روزہ رکھ کر جہاد کیا کرتے اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا کرتے اور ہزار مہینہ وہ قیام کیا کرتے، تو ایسے لوگوں کو عابد کہا جاتا تھا۔ یہ امت مصطفیٰ پہ خاص کرم ہے کہ امت مصطفیٰ میں اس بات کو جو ہے وہ مخصوص نہیں کیا گیا۔ ہر وہ بندہ عابد ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط نہیں لگائی گئی کہ اس قدر عبادت کرے۔ جناب حزقیل پیغمبر جو ہیں ان کے مطلب یہ آتا ہے کہ دن کو روزہ رکھ کے جہاد کرتے اور رات ساری قیام کرتے، اور وہی جناب حزقیل پیغمبر جو ہیں وہ صرف دن کے ٹائم تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کرتے، باقی مسلسل اللہ کی عبادت میں رہتے، اور ان کا عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بے پناہ طاقتوں سے نوازا ہوا تھا کہ اگر وہ پہاڑ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، پتھر کو اپنے ہاتھوں میں لیتے اور اسے زور سے جھٹکا دیتے تو پتھر ریزہ کر دیتے۔ درخت کو ایسے اپنے کلاوے میں لے کر اگر اسے اکھاڑنا چاہتے تو جڑ سے اسے اکھاڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر سنگل لوہے کا اگر وہ ان کو اس کے ساتھ باندھ دیا جائے، جھٹکا دیتے تو سنگل توڑ دیتے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت سے نوازا ہوا تھا، اور کفار کسی صورت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ حالت یہ تھی کہ ان کی شادی ایک ایسی عورت سے آپ نے فرمائی کہ وہ عورت جو تھی وہ کافروں کے جھانسے میں آ گئی، تو کفار نے ان کی عورت سے کہا کہ اگر یہ جو ہے وہ ہمیں محصور مل جائیں، بندھے ہوئے مل جائیں تو ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، باقی آزاد ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو عورت ان کے جھانسے میں آ گئی، تو اس عورت نے کیا کیا کہ آپ کو جب آپ قیلولہ فرما رہے تھے، سو رہے تھے، تو اس نے آپ کو سنگل کے ساتھ باندھ دیا اور کفار کو بلا لیا۔ اب جب کفار آئے، کفار نے آگے حملہ کرنا چاہا تو آپ نے جھٹکا دیا اور سنگل توڑ دیا۔ اب جب آپ اپنے معاملے میں آئے تو آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا میرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو عورت کا مکر و فریب، دجل و فریب تو اپنے عروج پر تھا۔ اس نے کہا جی میں تو آپ کی طاقت کا اندازہ لگا رہی تھی۔ آپ نے اس بات کو بہرحال چھوڑ دیا۔ دوبارہ موقع آیا تو کفار نے پھر سے ہی سارے معاملات کیے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رسیوں سے ہی باندھا گیا، سنگل سے ہی باندھا گیا، لیکن بہرحال ہر دفعہ آپ نہ اپنی طاقت کے بل پر اللہ کے فضل سے اس سے باہر آ جاتے، آزاد ہو جاتے۔ پھر آپ کی بیوی نے آپ سے محبتاً مروتاً یہ پوچھا کہ کیا آپ کی طاقت کا کوئی توڑ بھی ہے جس سے آپ کو جو ہے وہ زیر کیا جا سکے؟ آپ نے فرمایا کہ اور تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت سے نوازا ہوا ہے کہ میں چاہوں تو پہاڑ کو، پتھر کو ریزہ کر دوں، درختوں کو میں جڑ سمیت اکھاڑ دوں، سنگل کو توڑ دوں، رسیاں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ میرے جو بال ہیں ان کے اندر میری کمزوری یہ ہے کہ اگر مجھے میرے بالوں سے باندھ دیا جائے تو میں اپنا آپ چھڑا نہیں سکتا۔ تو پھر کیا ہوا کہ چند دن گزرنے کے بعد اس عورت نے کفار کے ساتھ جو ہے کافی مال کا مطالبہ کیا، اور آپ قیلولہ فرما رہے تھے تو آپ کو اسی طرح آپ کے بالوں سے باندھ دیا گیا۔ آپ کے بال کافی لمبے تھے، جب بالوں سے باندھا گیا تو پھر آپ نے بہت کوشش کی اپنے آپ کو چھڑانے کی، حتی الوسع کوشش کی، لیکن آپ چھڑا نہ پائے، تو کفار نے آ کر آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کی لاش کو مسلح کیا اور بڑی بے حرمتی کی اور بڑی دردناک طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا۔ اب جب یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو صحابہ کرام حیران ہو گئے، ششدر ہو گئے کہ کیا ایسا بندہ کوئی ہے، ہو سکتا ہے جو 1000 مہینے مسلسل ساری رات قیام کرے اور سارا دن روزہ رکھ کر
اللہ کے جو منکر ہیں، جو کافر ہیں، ان سے جہاد کرے، ایسا بندہ کیا ان کا مثل کوئی بندہ ہو سکتا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، فرمایا بے شک ہم نے اس امت کو ایک قدر والی رات عطا فرمائی ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں کی جو عبادتیں ہیں ان سے افضل ہے۔ اور اس رات کیا ہوتا ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ فرشتوں کو لے کر آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اور ہر بندہ چاہے وہ کھڑا ہو چاہے وہ بیٹھا ہو، جس عالم میں بھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، جناب جبریل علیہ السلام اس بندے کو بخشش کی بشارت دے دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ اس امت میں اتنی عمریں نہیں ہیں، اب کیسے کوئی بندہ اس مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ کیسے کوئی بندہ اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے جو فضیلت اللہ نے سابقین امت کو یہ عطا فرمائی اور اس نبی کو یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا؟ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ، تم میں سے جو بندہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرے اور اس ایک رات کو پالے اور اس ایک رات کو اللہ کی عبادت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک رات کی عبادت کا درجہ یا مرتبہ وہ عطا فرمائے گا جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب حزقیل پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ فرمایا جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے اللہ کی عبادت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اس رات کو جناب جبریل فرشتوں کے ہجوم کے ساتھ، ہزارہا فرشتوں کے ساتھ زمین میں اترتے ہیں، اور ہر شخص جو اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرتا ہے، چاہے وہ کھڑا ہو چاہے وہ بیٹھا ہو، جس عالم میں ہو، جناب جبریل اس کی گواہی لکھتے ہیں، اس کے مطلع لکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور اللہ فرمائے جناب جبریل کو، فرشتوں کو، کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ، میں نے آج کی رات ان تمام بندوں کو جو ہے وہ بخش دیا ہے۔